آج ہم اس ویڈیو میں ریسرچ میتھڈز کے حوالے سے، ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ ریسرچ کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ریسرچ کے بہت سارے میتھڈز ہیں. ان میں آبزرویشنل میتھڈ ہے، سروے میتھڈ ہے، کوریلیشن اسٹڈیز ہیں، کیس اسٹڈیز ہے، ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے، کیجول کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، اس طریقے سے ایتھنوگرافی ہے، کیس اسٹڈی ہے. تو یہ تمام تر جو ہے اسٹڈیز کے جو میتھڈ ہیں، ریسرچ میتھڈز، ان کو آج ہم اسٹڈی کریں گے. ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ان کی میتھڈالوجی کیا ہے، سیمپلنگ ٹیکنیکس کیا ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آبزرویشنل ریسرچ کیا ہوتا ہے. یہ ایک بیسک ٹائپ ریسرچ ہے جس میں ہم پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور کسی بھی ایونٹ کا جس کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کی ڈائریکٹ آبزرویشن کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم اور آسان طریقہ ہے کسی بھی چیز کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک نیچرل سیٹنگ کے اندر بھی اور لیبارٹری سیٹنگ کے اندر بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آبزرویشنل ٹولز استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریکارڈنگ بھی اس کی جا سکتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ اور ایکوریٹ ڈیٹا ملتا ہے. ریسرچ پروسیجر کیا ہے اس کے اندر؟ پروسیجر آف آبزرویشن. اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ who is to be observed, what is observed and where the observations are to be take place. یہ تین کوشچن جو ہے بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کی بنیاد پہ آگے جو ہے ہماری آبزرویشن اسٹڈیز جو ہے جاری رہتی ہیں. لیبارٹریز کی آبزرویشنز ہیں یا نیچرل آبزرویشن ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آبزرویشن پرووائڈ کی جا رہی ہے پارٹیسپینٹس کو، اس کے اندر کوئی انٹرفیئر تو نہیں ہے، کوئی ایکسٹرنل جو ایونٹ ہے، کوئی ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ انوالو تو نہیں ہو رہا. اور دوسرے یہ کہ ہم جو ہے ویڈیو کے ذریعے، کیمرہ کے ذریعے، میکینیکل ڈیوائسز کے ذریعے جو ہے ہم تمام تر آبزرویشن کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں ضرورت کے مطابق ان کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ سیمپلنگ پروسیجر کیا ہے. اس میں دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ لگاتار جو ہے بغیر انٹرول کے جو ہے آپ آبزرویشن لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹائم انٹرول کے ساتھ جو ہے نا آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آپ جو ہے آبزرویشن کرتے ہیں. تو دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو انٹرول سیمپلنگ ہے اس کے اندر جو آپ کا آبجیکٹو ہے اور جو آپ کی ٹائمنگ ہے اس کا انٹرول ایک جیسا ہونا چاہیے. نمبر آف جو انٹرولز ہیں وہ پہلے آپ نے ڈیٹرمن کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انٹرول کے بعد دوسرا انٹرول، دوسرے انٹرول کے بعد تیسرا انٹرول جو ہے اس کی جو سپیس ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کے جو ایکسٹرنل انٹرنل جو فیکٹرز ہیں ان کے اندر کوئی چینجز نہیں آنا چاہیے، نہ بیہیویئر کے اندر چینجز آنا چاہیے، تاکہ جو آپ کی ڈیٹا کلیکشن ہے اس کے اندر کوئی فرق نہ پڑے. اس طریقے سے ایونٹ سیمپلنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پرٹیکولر آپ نے سچویشن پہلے پارٹیسپینٹس کو دی تھی وہی ہر انٹرول کے بعد جو ہے قائم رہے، اور کسی قسم کی کوئی ایکسٹرنل انٹرنل قسم کے جو فیکٹرز ہیں وہ انوالو نہ ہو. ٹائپس آف آبزرویشنل ریسرچ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں تین اہم پوائنٹس ہیں جس کو ہم زیر غور لائیں گے. نمبر ایک یہ کہ ہاؤ ٹو آبزرو، دوسرا یہ کہ وٹ کین بی آبزرو، اور تیسرے یہ کہ وٹ کانٹ بی آبزرو. چونکہ ہر چیز جو ہے آبزرو نہیں ہو سکتی، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم آبزرو کرتے ہیں بڑے واضح اور سامنے ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے جو آبزرویشن کا میتھڈ اختیار کرنا ہے وہ کیا میتھڈ اختیار کرنا ہے. اس میں نیچرلزم کو، یعنی کہ نیچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت اہم فیکٹر ہے. ہم جتنی نیچرل انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے اتنی زیادہ ایکوریٹ اور آسان طریقے سے ہمارے پاس جو ہے آبزرویشن کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا. تو انوالو میکنگ سائنٹیفک آبزرویشن آف بیہیویئر ان دی انوائرمنٹ ویئر اٹ اکرز نیچرلی، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. اور پھر اس طریقے سے یوز ٹو بیہیویئر ایز اٹ نیچرلی اکرز. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبزرویشن جو ہے اس ریسرچ کے اندر ہم نے نیچرل جو فیکٹر ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے اگر کوئی چینج لے کے آنی ہے تو وہ تمام تر ایلیمنٹس اور ان کے ساتھ کوریلیٹ کر رہی ہو، ہائیلی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. آبزرویشنل میتھڈ ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے بعض اوقات انکنوینئنس بھی ہوتی ہے. پارٹیسپینٹ آبزرویشنز کیا ہیں؟ آبزرونگ بیہیویئر فرام دا انسائڈ یوزلی پرووائڈز رچ نیریٹو اباؤٹ دا ایکسپیرینس آف دی آبزرورڈ اینڈ آبزرور. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آبزرویشنز کے اندر جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں اس پہ جو ایکسٹرنل آبزرور ہے اور جو جن کو آبزرو کیا جا رہا ہے دونوں پہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو آبزرور ہے یعنی ریسرچر ہوتا ہے
اس کو بھی جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے فیکٹرز کا وہ اس کو مد نظر رکھنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے دوسروں کے جتنے بھی آپ فیکٹرز یا انفارمیشن ہوتی ہے بڑے آسانی کے ساتھ آپ ان کو اپنے لیے آسان بنا لیتے ہیں اور ان کے ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو ویلیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ جو جتنا زیادہ ریسرچر ایکسپیرینسڈ ہوگا وہ انوائرمنٹ اور کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کو کنٹرول میں رکھے گا اور اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے, اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو مینٹین کر کے رکھے گا. اور ڈیٹا جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ کلیکٹ ہو جاتا ہے اور ٹو دی پوائنٹ جو کہ جو ریسرچ ہوتا ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اور اسٹڈی کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر دیتا ہے. تو چیلنجز اس میں کس قسم کے آتے ہیں, کس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ آبزرویشنل اسٹڈیز کے اندر آتے ہیں. تو ریسرچر ایبلٹی ٹو مینٹین اینڈ ریگین objectivity that to misrepresent or bias their observation as a result of their experiences. یعنی کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ریسرچر کتنی ایبلٹی رکھتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو کے مطابق اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ اپنی آبزرویشنز کو جاری رکھتا ہے. اس میں بائس نہیں ہوتا, اس میں کسی قسم کی جو انفلوئنس ہے ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹرز کا وہ انوالو نہیں دیتا اور مس ریپرزینٹ نہیں کرتا کسی قسم کا. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ٹائم کنزیومنگ ہے. دوسرا اس میں بعض کا فیکٹرز جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو اس سے افیکٹو ہو جاتی ہے اسٹڈی. پھر اس کے بعد جو مختلف قسم کے گروپس ہوتے ہیں ان کا اپنا انفلوئنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اپنا ڈیٹا جو ہے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر ہمیں نہیں دے رہے ہوتے, نیچرلی نہیں ہوتا بلکہ بائسڈ ہوتا ہے, افیکٹو ہوتا ہے, کسی کی انفلوئنس ہوتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتا. پیریڈ ہوتا ہے جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کا بڑا خیال رکھنا. ایک اور یہ کہ ہمیں شارٹ پیریڈ کے اندر جو ہے وہ سب کچھ آبزرو کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آبزرور ہے وہ بائسڈ نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات جو ہے چھوٹی سے فیکٹر کی وجہ سے انسان کی بیہیویئر ہے اس کے اندر چینج آ جاتا ہے, پارٹیسپینٹ کے بیہیویئر کے اندر چینج آ سکتا ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو یہ جو ہے چیلنجز ہمیں ہوتے ہیں جب ہم آبزرویشنل اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں اور آبزرویشنل طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب میکینیکل جو آبزرویشن ٹولز ہیں یہ بڑے اہم ہیں جس میں آئی ٹریکنگ ٹول ہوتا ہے, پیپل میٹر ہوتا ہے, سائیکوگلومیٹر ہوتا ہے, وائس پچ چینج ہوتی ہے, اس کو ہم ڈیوائس ہے جس سے میئر کرتے ہیں. اس سے سائیکولوجیکل میئرمنٹ ٹولز ہوتے ہیں, بلڈ پریشر اور ہارٹ کے ریٹس ہوتے ہیں اس کو میئرمنٹ کے جو ٹول ہوتے ہیں ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بلفنگ وغیرہ یا مس یوز اور یا مس انڈرسٹینڈنگ قسم کی ڈیٹا وغیرہ آ رہی ہے تو اس کو جو ہے ان ٹولز کی وجہ سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اب ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف آبزرویشنل ریسرچ, اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے آبزرویشنل ریسرچ کا کہ ہم اس کی مدد سے بہت سارے ہڈن جو آسپیکٹ ہوتے ہیں, انفارمیشن ہوتی ہیں, وہ ہم جو ہے اپنے سامنے لے آتے ہیں. دوسری طرف بڑے آسانی کے ساتھ کلیئر ڈیفینیشنز کے ساتھ آپ جو ہے آبزرویشنز کی طرف جاتے ہیں, آپ آبجیکٹیو کے تحت جو ہے وہ ساری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے ڈیٹا میسر آتا ہے. پھر جو ریسرچ ہوتا ہے وہ ایک تو اکاؤنٹیبل ہوتا ہے چونکہ اس کو کوئی بھی انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹر جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. سیفٹی جو ہے پارٹیسپینٹس کو بھی مدد رکھتا ہے, پارٹیسپینٹس کی جو سیفٹی ہے وہ آبزرویشن ریسرچ کی ہوتی ہے. آبزرویشن ریسرچ از آفن ٹائم کنزیومنگ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ یا جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا ریسرچ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, نالاں ہو جاتے ہیں یا وہ جو ہے تھوڑا بوریت کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے جو ریزلٹس پہ اثرات کا اندیشہ ہوتا ہے. آگے خاص طور پہ جو اہم پوائنٹس ہیں کہ واٹ آر دی امپورٹنٹ پوائنٹس وچ آر ٹو بی نوٹڈ ڈیورنگ آبزرویشنز. تو اس میں ایک ہے کہ نیچرل بیہیویئر ہونا چاہیے, نیچرل بیہیویئر کے ساتھ نیچرل انوائرمنٹ ہونا چاہیے. پارٹیسپینٹس کی جو نیچر ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی ان ایزی فیل نہ ہو یا ان کی جو ہے اندر کوئی صحت پہ یا خاص طور پہ ان کی بیہیویئر ہے, ان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر کوئی افیکٹو نہ ہو چیزیں. اس طریقے سے کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے ایکسپیریمنٹ کے دوران, ان کی بیہیویئر پہ کوئی اثر انداز چیز نہ ہو اور پھر ایسی کوئی بھی بات نہ ہو جو کہ ان کے لیے پریشان کن ہو یا وہ اپنے لیے محسوس کرتے ہوں کہ یہ چیز ہم سے نہیں پوچھی جانی چاہیے تھی. ویریبلس کے تحت ہائپوتھیسز وغیرہ ڈٹرمن کرنا آسان ہوتا ہے. اس طریقے سے باقی جو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں
وہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوں گی کہ آپ مینوپولیٹ نہ ہو جائے ڈیٹا، نیچرل سیٹنگ جو ہے اس کے اندر کوئی چینج نہ ہو، یا ایکسٹرنلی کوئی ایسا فیکٹر نہ ہو جو پارٹیسپینٹ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہو۔ سروے ریسرچ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پری ڈیفائنڈ گروپ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سروے ہے ویرائٹی آف پرپز ڈیپینڈنگ اپان، ایک تو نیچر آف ڈیٹا کیا ہوتا ہے، میتھڈالوجی آف ریسرچ کیا ہوگی، آبجیکٹو آف اسٹڈی کیا ہے، ان تینوں چیزوں کی مدد رکھتے ہوئے جو ریسرچ کا طریقہ کار ہے اس کے لیے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنے کا طریقہ کار دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ٹولز ہوتے ہیں اس میں کوئسچنیئر ہے، ریٹنگ سکیلز ہیں، اوپینین کے حوالے سے کوئسچنیئر ہوتا ہے، اور اس سے چیک لسٹ وغیرہ بنتی ہے، اور اس کے لیے آپ انٹرویو کرنا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا از یوزلی obtained by use of standard procedure to ensure that کیا انشور کیا جاتا ہے؟ نمبر ایک یہ پارٹیسپینٹ آر ایبل ٹو آنسر دی کوسچن۔ ایک تو جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی چاہے لینگویج ہے، چاہے ان کی لینگویج کے علاوہ لیول ہے، اس کے مطابق جو ہے کوسچن کی جانا چاہیے، تاکہ ان کی کوسچن کے ساتھ نہ صرف اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو بلکہ کوسچن کا آنسر دینے میں بھی آسانی ہو۔ اس طریقے سے جو اوپینین انہوں نے دینا ہے اس کے اندر ایگزیجریشن نہ ہو، کوئی ایسا اوپینین نہ دے جو کہ ریئل سینس میں اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہو، یا ریئلٹی کی طرف وہ جو ہے اس سے ہٹ کے جواب دیا جا رہا ہو۔ اس طریقے سے اگر کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس ہے تو وہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کے ریسرچ کے آؤٹ کم پہ کوئی اثر انداز نہ ہو۔ موڈز آف سروے کیا ہے؟ اس میں ایک تو انسٹیٹیوشنل سروے ہوتا ہے، ڈور ٹو ڈور سروے ہوتا ہے، فیلڈ سروے ہوتا ہے، سروے وایا پوسٹ آفس، یہ لیٹر کے ذریعے، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا ہے، یا آن لائن ٹولز جو ہے نا ٹیلی فونیکلی بھی جو ہے وہ سروے لے لی جاتا ہے۔ سروے کے کوسچنس ڈٹرمن کرنے کے بعد جو ہے ان سے سوالات اور جوابات پارٹیسپینٹس کی جاتے ہیں، اور آپ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائپس آف سروے کیا ہے؟ ایک تو سینسس سروے ہوتا ہے، دوسرا سیمپل سروے ہوتا ہے، ایک سنیپ شاٹ ہوتا ہے چھوٹے لیول پہ، کراس سیکشنل ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے لانگیٹیوڈل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سروے میتھڈ سے ڈائریکٹ کلیکشن آف انفارمیشن ہوتی ہے، ڈسکرپشن بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، ایلیبریشن ہو جاتی ہے، اور ڈیٹا جو ہے اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق، مرضی کے مطابق آدمی لے لیتا ہے، اور خاص طور پہ مختلف جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی جو نیچر ہوتی ہے اس اسٹڈی کی نیچر کے مطابق لے لیتا ہے، اس کی ریلائبلٹی ہوتی ہے ڈٹرمن ہو جاتا ہے سارا کوئی ٹولز کے ذریعے سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کراس چیکنگ کر لیتے ہیں ڈیٹا کی، اور کسی قسم کے جو تھریٹ وغیرہ ہوتا ہے ان کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کوریلیشنل ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ کوریلیشنل ریسرچ از اے کوانٹیٹیو میتھڈ آف دی ریسرچ ان وچ یو ہیو ٹو ڈو ا مور کوانٹیٹیو ویریبلز for the same group of the members۔ correlational research کی ایگزامپلز سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ correlational research کیا ہوتی ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ کلاس روم کا جو سائز ہے وہ، اور جو اسٹوڈنٹس کیا کمفرٹ محسوس کرتے ہیں سائز کے اندر یا تنگی محسوس کرتے ہیں، اس طریقے سے ریلیشن شپ بٹوین دا پیرنٹس ایجوکیشن اینڈ اسٹوڈنٹ پرفارمنس، کیا پیرنٹ کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا اسٹوڈنٹ پہ اثر ہوتا ہے؟ اگر پیرنٹس لکھے پڑھے ہوں، اچھے تعلیم یافتہ ہوں تو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، یا جو پیرنٹس اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بچوں کو گھر پہ جو اسٹڈی ہے ان پہ ہیلپ نہیں کر سکتے، تب بھی بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک اس ریلیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی کوریلیشنل ریسرچ اسٹڈی ہوگی۔ اس طریقے سے اگر آپ پیرنٹس کی انکم اور اسٹوڈنٹس لیول جو ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کی جو انکم ہے اگر اچھی ہوگی تو اسٹوڈنٹس جو ہے بیٹر لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اچھے انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اگر انکم کم ہو تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پر لو لیول کے یا کم فی والے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو کوریلیشنل اسٹڈیز ہیں وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کراتی ہیں اور کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے۔ تھینک یو ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کو ایجوکیشن ریسرچ سے متعلق جو ویڈیوز ہیں وہ اس چینل پر دی جا رہی ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو گروپس کے اندر شیئر کریں، اسٹوڈنٹس کے اندر شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو۔